پاکستان میں مسیحی نوجوان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنے درست مسیحی کردار کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ پاکستان میں مسیحی نوجوان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اپنے درست مسیحی کردار کو کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس سلسلے کا آغاز ہم آج سے کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کو اپنے سامنے رکھنا ہے جس شخصیت نے آپ جیسے حالات دیکھے، جس کی ناک میں نکیل ڈال کر 500 کلومیٹر اسے پیدل لے جایا گیا، جس کے ناک میں سے بھی خون بہہ رہا تھا، جسے کوڑے مارے جا رہے تھے، جس کے ہاتھ پچھلے یہودی کے ہاتھوں سے بندھے ہوں گے، اور یہودیوں کی ایک لمبی قطار تھی جس کو بابل میں لے جایا جا رہا تھا۔ شرمناک حالت میں مبتلا وہ نوجوان آپ کی طرح تھا۔ اس کا ملک اس سے چھن گیا، اس کا ایمان اس سے چھن گیا، اس کا سب کچھ جو وہ چھین سکتے تھے وہ اس سے چھین لیا، یہاں تک کہ اس کا نام تک انہوں نے چھین لیا۔ لیکن جو چیز اس کے اندر سے وہ نہ نکال پائے وہ دراصل اس کا خدا تھا، وہ اس سے وہ چھین نہیں پائے۔ اور یہی داستان ہے دانییل کی، جو آپ کی داستان سے ہو بہو ملتی ہے۔ جب وہ بابل میں جاتا ہے تو بابل میں لوگ زبان فرق بولتے ہیں، ان کا ایمان فرق ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار فرق ہے، اور اس کی حالت وہاں غلاموں سے فرق نہیں ہے۔ آج جب بے شمار لوگ اس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہماری حالت جو ہے وہ شاید دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ہے، تو دانییل کی مثال ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے دانییل کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، تب دانییل نے دروغے سے، جس کو خواجہ سراحوں کے سردار نے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ جب ہم اس نوجوان کو دیکھتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ مل کر بیڑیوں میں بندھا ہوا، اپنے ناک میں لوہے کی نکیل ڈال کر یہ وہاں پہنچتا ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نمائندے کے طور پر بات کر رہا ہے خواجہ سراؤں کے سردار کے ساتھ، اور ایک نمائندہ ہے یہ، کیونکہ اس شخص کی ایک ریپوٹیشن ہے، اور نام چلا گیا، ملک چلا گیا، شناخت چلی گئی، حکومت چلی گئی، سب کچھ جو یہودیوں کے پاس تھا وہ چھن گیا اس سے بھی، لیکن اس کے پاس جو اس کی ریپوٹیشن تھی، جو اس کے پاس ایک بات تھی کہ یہ لوگوں کے درمیان ایک مقام رکھتا تھا، وہ مقام اس سے کوئی نہیں چھین سکا۔
क्योंकि इसके अंदर एक रेप्यूटेशंस थी, लोगों को पता था कि ये जो कुछ कहेगा दुरुस्त कहेगा। लोगों के इसके साथ ताल्लुकात थे और लोगों ने उन ताल्लुकात के तहत इसको देखा था कि ये जब भी बात करता है दुरुस्त करता है, जब भी बात करता है ये झूठ नहीं बोलता, जब भी बात करता है तो ये दूसरों की बेहतरी की बात करता है। लोगों ने ये नहीं कहा कि ये लीडर इस काबिल नहीं है कि हमारी नुमाइंदगी करे। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि फलां लीडर हमारा नुमाइंदा नहीं है, फलां लीडर हमारा नुमाइंदा नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ये शख्स जो खड़ा है इसकी रेपुटेशन है। आज मसीही नौजवान को अपनी रेपुटेशन कायम करनी चाहिए, अपना मुकाम कायम करना चाहिए, ना सिर्फ मसीहियों के दरमियान बल्कि गैर मसीहियों के दरमियान भी उसका एक मुकाम होना चाहिए। वो जब बात करे तो लोग उसकी बात सुनने पे मजबूर हो जाएं, फिर बात बनेगी। यहाँ जो शख्स है दानिएल, ये अपने साथियों के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहा है और इसके साथी जो हैं उनको इस पर एतमाद है कि जो ये बात करेगा वो बात दुरुस्त करेगा, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम बोलें। वो कहते हैं ठीक है तू ही बोल। ये होती है रेपुटेशन। लोगों को पता है कि ये झूठ नहीं बोलता, लोगों को पता है ये दूसरों का भला सोचता है, लोगों को पता है कि अगर ये खड़ा है तो हमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये बात आज हमारे लिए भी है जो शायद लीडरशिप में है, कि शायद हम अपनी रेपुटेशन जो है अपनी मसीही कौम की नज़रों में खो बैठे। जो रेप्यूट होनी चाहिए कि हमारी कौम को हम पर एतमाद हो कि अगर ये बोलेगा तो दुरुस्त बोलेगा, अगर ये बात करेगा तो पूरी कौम की बात करेगा। यहाँ जो शख्स है वो कैद में है, उसका नाम छीन लिया गया, उनकी हैकल को तबाह कर दिया गया, उनकी शहर पनाह को तबाह कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसके जो ताल्लुकात हैं अपने लोगों से वो भी कमाल हैं। और जाते साथ ही वो जैसे अपनी रेपुटेशन उन लोगों के दरमियान कायम करता है जो गैर यहूदी हैं, जिनको उनके नाम कबूल नहीं, उनका मजहब कबूल नहीं, उनकी कोई चीज़ कबूल नहीं, यहाँ तक कि उनकी ज़ुबान तक वो उनसे छीन लेते हैं, वो भी उसकी बात मानने पे तैयार है। इसलिए आज ये पहली बात है जो हमारे मसीही को सीखनी चाहिए कि अगर आप पाकिस्तानी मुआशरे में दुरुस्त किरदार अदा करना चाहते हैं तो आपकी रेपुटेशन इस मुआशरे में खूबसूरत होनी चाहिए, अपनों के दरमियान भी, और बाहर जब आप निकलते हैं तो आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हों वो आपकी बात को सुने और आप पर एतमाद करें।